کون ہو؟ یوسف مصر۔ کنویں میں کیوں ہو؟ اسیر ہوں۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ زیادہ عقل مند ہونا۔ تمہارا رب کون ہے؟ خدا ایک ہے، دو نہیں۔ میں کون ہوں؟ کوفے کی لڑکی، خوبصورت ہوں، زیادہ نہیں۔ میرا شوہر کون ہوگا؟ ایک افسانوی شہزادہ۔ میرا درد کیا ہے؟ تنہائی۔ میری آرزو کیا ہے؟ دو پر کہ اڑ سکو۔ کہاں تک؟ کعبے تک، بصرے تک۔ بصرہ کیوں؟ تاکہ عسکر کے سوار کو دیکھ سکو۔ عسکر کون؟ سرخ بالوں والا اونٹ اور اس کی سوار عائشہ۔ نہیں سمجھی تو نہیں سمجھی، کاش میں خود عائشہ ہوتی۔ درد دل ہے تمہارے نام۔ اس قیام میں دو ہی صورت ممکن ہے، یا میں ستمگر ہوں یا مجھ پر ستم ہوا ہے، یا میں نافرمان ہوں یا میرے فرمان کو پامال کیا گیا ہے۔ جس کو بھی یہ تحریر ملے وہ خدا کو نہ بھولے اور میرے پاس چلا ہے۔ اگر صراط مستقیم پر ہوں تو میری مدد کرے، ورنہ مدد سے ہاتھ اٹھا لے، مجھ سے منہ موڑ لے۔ علی علیہ السلام نے ربضہ میں بھی تم کوفیوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن تم نہ آئے۔ اب ذیقار میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرزند کعبہ کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے؟ عمار، اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مباح اور عائشہ کے ساتھ جنگ حرام ہے۔ کوفیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ام المومنین عائشہ کے خلاف جنگ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لیں۔ اشعری کے فتوے پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ اشعری حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی متزلزل ستون کی طرح ہے، اس پہ تکیہ مت کرو۔ اشعری امین مفتی نہیں، اگر دن کے اجالے میں انہیں ڈرایا جائے تو وہ رات کا فتویٰ دے دیں گے۔ وہ بندگان کے خوف سے خدا سے منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ عمار، تم توہین! کیا اشعری نے تمہیں خدا کا حکم سنایا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اول ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، پھر جس گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ ظلم کیا ہو اس گروہ کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ مطیع امر خدا ہو جائے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یہ جنگ فرزندان عبد مناف کی جنگ ہے، ہاشم کی امیہ سے جنگ ہے، ارث و میراث کی جنگ۔ اے اہل کوفہ، اپنا خون ضائع نہ کرو، تم انہیں چھوڑ دو کہ قریش اپنے آپس کا جھگڑا وہ خود حل کر لیں، مداخلت نہ کرو۔
عمار، علی حریم رسول خدا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علی ان کی توبہ کے منتظر ہیں۔ توبہ کریں؟ کس نہ کیے گئے گناہ کی توبہ کریں؟ بے دفاع خلیفہ کی خونخواہی کیسا گناہ ہے جو توبہ کریں؟ مقتول خلیفہ کی خونخواہی علی سے مانگنا گناہ ہے۔ علی نے وعدہ نہیں کیا کہ حکومت کے زخم اور اس کی بیماری کا مداوع کر کے قاتلین خلیفہ کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے؟ کیا ابو الحسن نے خلیفہ کے قتل کے مشکوک گروہ کی مدد سے انکار نہیں کیا؟ خونخواہوں نے بغیر کسی عذر اور بہانے کے بصرے پر حملہ کر دیا، عثمان ابن حنیف کی داڑھی کو نوچ ڈالا اور حکیم بن جبلہ کو بلا تشبیہ سید الشہداء حمزہ کی طرح سینہ چاک کر ڈالا۔ ان ناانصافیوں کے باوجود ذوالفقار علی ابھی بھی نیام میں ہے۔ عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شور کرنے والوں سے زیادہ علی رنجیدہ تر ہیں۔ اصحاب جمل نے علی کی بیعت توڑ کر انہیں مجبور کیا کہ وہ کنویں میں سر ڈال کر امت محمد کے اختلاف پر زار و قطار گریا کریں۔ جو بھی اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنے اسے علی کے گریا کی آواز آئے گی۔ اشعری، کیا طلحہ و زبیر نے علی کی بیعت کی تھی؟ ہاں، ان دونوں نے علی کی بیعت کی تھی۔ تو علی سے بیعت توڑنے کی کیا وجہ ہوئی؟ میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتے؟ ہم بھی تمہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ جان لو۔ ادے، تم حاتم طائی جیسے سخی کے بیٹے ہو، بتاؤ ہم علی کا ساتھ دیں یا عائشہ کا؟ تمہارے قبیلے نے علی کی بیعت کی تھی، بیعت چکنی نائن ہے۔ تمہاری نظر قبیلے طائی کی نظر ہے۔ قبیلے طائی رسول اللہ کے چچازاد کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہم زیغار جائیں گے ادے؟ ہم زیغار جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ رسول خدا کے حرم کو غارت کرنا حرام ہے۔ جو بھی عمدن مومن کو قتل کرے گا اس کی جگہ جہنم ہے۔ تم سنو کوفے والو، تم انصار کی اولاد ہو، اب اپنا دامن ہمیشہ کی ننگوار میں آلودہ نہ کرو۔ ننگ نہیں ہے جندب۔ تم نہ لڑو، بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ تم کیا کرو گے؟ میں تو زیغار جاؤں گا۔ کہاں گئی میری جوتیاں؟ تاریخ کے اس کونے پر پابرینا گھوم رہے ہو، اوپر سے گریبان بھی چاک۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہو شیخ؟ یہ ساری چیزیں اباطیل کی باطل چیزیں ہیں۔ اتنے بے برکت آیات کے باوجود میرا معجزہ کہاں مر گیا تاکہ اس عصا سے شرک کی گردن توڑ دوں؟ مجھ پر ایمان لاؤ، پھر میں تمہیں معجزہ دکھاؤں گا۔ ہٹ جا دیوانے، مغالطے سے کام نہ لے کم بخت۔ شیخ، کوفے والے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔
کسی نہ کسی کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. ابو موسیٰ کا محل فتح کر لو، لیکن اس کی جان اور مال امان میں. بدشکل ہو گئی ہوں، زرد ہو گئی ہو ہلدی کی طرح. میرے درد کی دوا کیا ہے نا؟ بلا نہیں، کہو خون. تو ابو موسیٰ کہاں ہے؟ میں ہوں ابو موسیٰ. میں ہوں ابو موسیٰ اشعری. میں خود ہوں. مجھے یقین نہیں آتا. تم ایک بے ارزش جبہ ہو. ابو موسیٰ تقوی کا پل تھا. اس بے ارزش جبے نے ہمارے ابو موسیٰ کو نگل دیا. دیکھ رہے ہو اس جبے کے پیر کس طرح لرز رہے ہیں. ان پیروں کو صراط عدالت سے گزرنا تھا. اسی جبے نے اپنے قلب مطمئن کو ریاست کے بازار میں کرسی کے بدلے بیچ ڈالا. یقین کرو گے؟ ابھی دیکھو. بتاؤ اب رات ہے یا دن؟ مجھے نہیں معلوم اب رات ہے یا دن. شاید دن ہو. رات ہے. جی ہاں، رات ہے. سن لیا. مفتی اعظم اپنی بوڑھی جان کے ڈر سے خدا کے دن کو رات کا فتویٰ دے رہے ہیں. مالک،
تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ان سب کے ہوتے ہوئے میری اس طرح توہین کرو. تم نے جو مجھے ابو الحسن کے پاس رسوا کیا تھا، میں اس قابل تھا. لیکن علی دفع ہو جاؤ یہاں سے. عمار، لشکر کوفہ قلزی غار جائے گا. اهلا. یہ چھوٹا ہے. تو دو ایک سے بڑا ہے. ہاں، تینوں. کیا خاک اڑاتا ہے تیرا استاد. چل اتر کے ادھر بیٹھ جا. بیٹھ جا. چلو اب بتاؤ. دو جانور ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ایک کتا اور دوسری گائے. پانی اتنا کہ بس ایک جانور پی سکے. بتاؤ کتا مقدم ہے یا گائے؟ کتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کی آنکھیں انسان جیسی ہیں. وفادار جانور ہے، بھیڑوں کی اور گھر کی رکھوالی کرتا. گائے بھی تو بچڑا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے. اگر نر ہو تو کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے. بچہ پیدا کرے اور کھیت میں کام آئے. تو پانی حرام گوشت کو دیں تاکہ وہ زندہ رہے. حلال گوشت حیوان کو ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت کھائیں. بس پانی کتے کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام گوشت ہے. سنو بیٹا، شرعی احکام کا جاننا اور سیکھنا ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہے. شمشیر و سپر کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے. احسنتم یزید. مرحبا ابا یزید. یزید کہاں اور دین و مذہب کہاں. ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. فطرتاً کتوں سے لگاؤ ہے اسے. بیچارے بچے کو حدود و مستحبات و منکرات و واجبات کا اسیر مت بناؤ. یہ دیکھو اس کا دل کیا چاہتا ہے. لکڑی جب تک کچی اور نرم ہو خم ہو سکتی ہے. امر سناؤ، جمل کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے. علی تیر و ترکش سے نہیں نصیحتوں سے کام لے رہے. اصحاب جمل کے ارادے سست ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑا گئے. گویا علی جنگ جمل کو اپنی زبان کی ذوالفقار سے جیت لیں گے. طلحہ و زبیر سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن زبیر کو دیکھا گیا ہے علی سے ملاقات کے بعد جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے. اسی وقت قاصد مروان کے پاس بھیجو اور کہو کہ اگر دیر کی تو تمہیں جلا کر جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے. بھیج بھی چکا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے زبیر کو حکومت کوفہ کی لالچ دی ہے. عمر، ہمارے ولی عہد کو سیاست کے کچھ گر سکھاؤ. نہیں، سیاست ادھیڑوں کی بیماری ہے. ابا یزید، یہ شراب انگور سے مست ہونے والا ہے، شراب علم سے نہیں.
سیاست و حکومت کے لیے اس کی عمر کچی ہے، ابھی زندگی کے مزے اڑانے دو. نہیں، زبیر خیانت کرنا چاہتے ہیں. جب تک علی سے نہیں ملے تھے لشکر کے پرزور بازو لگتے تھے. میں مطمئن ہوں کہ ریاست کوفہ کے وعدے نے ان کو تہو بالا کر دیا. اے گریڈ کی اولاد، میرے باپ دادا کم سے کم امانت دار تو تھے. اپنے ماضی کو دیکھو، تمہارے مردہ خور باپ دادا لاشوں کو نوچ کھاتے نظر آئیں گے. اختلاف کا بیج بو رہا ہے بے حیثیت. فسان مت کرو عبداللہ. مروان، میرے ماں باپ تیرے پاؤں پڑتے ہیں بھائی. یہ جدائی کا وقت نہیں، ہمراہی کا وقت ہے. اگر تلوار ہی آزمانا چاہتے ہو تو میری گردن حاضر ہے. رکھو نیام میں. مالک استر کے گھوڑے نے اگر سن لیا تو اپنی دم سے ہمارا کام تمام کر دے گا. ہمارے لشکری تھک چکے ہیں ولید. جب انہیں گھر والوں کی یاد آئے گی اور یہ دیکھیں گے کہ ان تنوروں سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، سست پڑ جائیں گے، تھکن کا احساس کریں گے، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. جتنا جلدی ہو سکے کام تمام کر دینا چاہیے. واہ، تیرے باپ کی مغفرت ہو. عبداللہ، مروان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خیموں میں پڑے ٹانگ پر ٹانگ دھرے یا بھی گاتے رہیں. مروان کا غصہ ہماری ہمدردی میں ہے. اس کے دلائل واقعی دلائل ہیں، نہ ہوائی. ام المومنین و طلحۃ الخیر جنگ کے لیے تیار ہے. وہاں سیف الاسلام زبیر ہیں کہ شک میں پڑ گئے. انہیں کیا خوف ہو گیا ہے نہیں معلوم. علی نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سیف الاسلام کو کتنے بیچ دیا؟ جواب دو اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون بہا دوں. اگر علی کے پاس مال ہوتا تو اپنے لیے نئے نالین خریدتے. انہوں نے تو بیت المال کے سکوں سے 1000 قبیلوں کا خون خرید لیا. پھٹی ہوئی نالین تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں. تم ان کی باتوں میں کیوں آ گئے زبیر؟ عبداللہ، مروان جیسوں کی باتوں کو مت دہراؤ. تمہاری عمر ابھی علی کو درک کرنے کے لیے کافی نہیں. علی میری زندگی کے واقعات سے وابستہ ہے. ان کی ملاقات سے ایک واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا. ام المومنین سے پوچھو، یادگار واقعات کو سمجھتی ہے. ایک روز میں رسول اکرم کے ہمراہ تھا. ہم نے علی کو دیکھا. حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے. علی بھی مسکرائے. میں بھی یوں ہی مسکرانے لگا اور عرض کی، علی متکبر ہے. پیغمبر نے فرمایا، خاموش، علی متکبر نہیں ہے. تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے اور علی کی نسبت ستمکار ہو. اب خطرے کو دیکھ کر افسانہ اور حدیث گڑھ رہے ہو تاکہ بھاگ سکو.
जिस वक्त अली की बैत तोड़ रहे थे तो उस वक्त ये हसीन यादें तुम्हें नहीं आई? नहीं मालूम। शायद उस वक्त मेरे ख्वाब और ख्याल के कुत्तों ने भौंकना शुरू नहीं किया था। मुझे हक दो बेटा, ख्यालात का ऊंट भी किसी वाक़ये की वजह से बिफर जाए। जुबैर, अपने मामूजाद भाई अली के वादों में मत आओ। तुम भी अपनी खाला के वादों के आगे मजबूर न हो। अगर फतह भी हो जो नामुमकिन है तो तलहा खलीफा होगा, उम्मुल मोमिनीन का चचाजाद भाई। अब क्या करोगे? रात के अंधेरे में बियाबान की तरफ जाऊं और सितारों को गिनूं। अब्दुल्ला, अपने साथियों के खंजर से होशियार रहना। क्या हुआ अब्दुल्ला? वो तो अपने खाला ही के पास जाएगा, नहीं मालूम उसके खाला ने क्या वादा किया है। मोहम्मद कहाँ? बाप बेटे का एक दूसरे पर हक होता है मरवान, मैं अभी जाके मालूम करता हूं। क्या खूब खलीफा खुशी हो रही है वलीद। आज रात अली के लश्कर पर शब खूब मारेंगे। हमारे हाथ कट जाने के बाद जिहाद की इजाजत लोगे? मालिक, ये लोग नसीहत से मानने के बजाय और गुस्ताख हो जाएंगे। अली जिहाद की इजाजत क्यों नहीं देते? जहाद किसके मुकाबले में अशस? अगर जमल का अंजाम फकत जंग है तो यह असहाबे मोहम्मद के लिए बदतरीन जंग होगी। तलवार से हटकर भी तो कुछ सोचो। पैगंबर इस्लाम और उनके दामाद अली और आयशा के दरमियान जंग होगी। ये शबे जमल खमीस रूहों की रात है जिसने हकीकत का लिबास पहन लिया है। क्या हम अपनी हकीकत पर शक करें मालिक? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन रंग बरंग अलकाब पर शक करो जिन्हें सैकड़ों ऊंटों पर बसरे तक लाया गया है। ये नयाबुद जमल एक ऐसी जहालत की पैदावार है कि जिन्होंने ऊंट से कीना परवरी का खुदा बना लिया है, जो न भाई को पहचानता है न बहन को। बेटे के हाथ तलवार दे दी है कि बाप को कत्ल करे। जानता हूं, सब जानता हूं। हम नादानिस्ता जमल नहीं आए मालिक। जिसका भी हाथ ये दिल लरस जाए उसने खयानत की है। कोई ऐसा उज़्र पेश करो कि लश्कर काने हो सके। अली के खेमे की तरफ जाकर देखो, देखो वो कैसे खयानत का शिकार है। अली खून के आंसू रो रहे हैं। आए हो हम सब पर, हमने अली को रुलाया है। वाह, अली को रुलाया है हमने। अली
वलीद कहाँ है? शर्त करता हूं कि मदहोश किसी गड्ढे में पड़ा होगा और कुताम के बारे में सोच रहा होगा। इस जीत की खुशी में कुछ रक्स हो जाए। बहुत अच्छा। इब्ने उमैर, तुम पयाम तलवार जनों को ये बता दूं कि इश्क इंसान का ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है जिसको कोई भी तलवार कभी भी कत्ल नहीं कर सकती। मस्ती में तुम्हारे टगमगाते कदम मैं नहीं समझता महमिल इश्क को छू भी पाए। अक्बा की औलाद। क्यों नहीं छू सकता बागी साहबजादे? मकाम इश्क बुलंद है और तू ठहरा पौना। कटे हुए सर पर पैर रख के चढ़ जाऊंगा। बाप के भी कटे सर की। हत्ता अपने बाप के कटे सर पर फर्क नहीं करता। घुटन हो रही है। अस्तर तुम्हारे दरमियान तो नहीं है। बस्ती में डगमगा रहा था, हमलावरों से पिछड़ गया। शुराई, उसके सर से पगड़ी उतार लो और जाने दो। चला गया? कोई आया ही नहीं तो जाएगा क्या?
چچا عمار، کیا بات ہے؟ فضا پہ غم کیوں اتاری ہے؟ سب رنجیدہ ہے کیونکہ علی کا دل جل رہا ہے. کاش ام المومنین علی کی زار و خطار گریے کی آواز سن لیتی. کہاں محمد؟ جو علی کے مقابل میں آئی ہے میری ہی بہن ہے. اندھیرے میں تیر چلانے جا رہا ہوں عمار، شاید کہ لگ جائے. تم ہو طلحہ؟ طلحہ کے بغیر کہاں جا رہے ہو مومن؟ کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. ایک جنگ میں سپاہی کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم تلوار نے لے لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک طرف جا رہا تھا. اپنا درد دل طلحہ سے کہو، ہلکے ہو جاؤ گے. کچھ نہیں کہوں گا، سنگین ہو گیا ہوں. مجھے پکار رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ طے نہیں تھا کہ شک و تردید کو آنے دیں سردار. صبر کرو تاکہ حکمت کی کچھ بات کرو. ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ طلحہ اور زبیر ہی کیوں نہ ہو. تم نماز اور امامت کے واقعے پر ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ سوچو طلحہ. خدا حافظ. عبداللہ، اپنے بابا کا خیال رکھنا. آپ فکر نہ کریں. گریا کرو بہن، گریا. کل کی جنگ میں بھائی اور بہن کا مقابلہ ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. ایک دان تیز کر رہی ہے تو دوسرا تلوار. ابو بکر صدیق کے بیٹے
और बेटी के दरमियान दुश्मनी। जब तुम इतना रोती हो तो इस खाना खराब अस्मा को 2 फुरात के बराबर आंसू बहाना चाहिए। मैंने उससे अभी कत्ल ही कहां किया है जो रो रही हो। अभी तो मौत के परवाने पर मुहर लगवाने आया हूं ताकि मेरी तलवार आसानी से उसकी गर्दन को जुदा कर सके। अगर ऊद जलाकर खजूर और मिठाई के प्याले यहां घुमाए जाएं तो ये जगह कब्रिस्तान जैसी लगेगी। हमारी सरदार सुन ले खुशी से हंसें और जाएं और दूसरों को भी हंसाएं। हम सोग में है कि जंग में। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आपको बाद ही में बताऊंगा। खाला को हजारों ऐसी हदीसें याद हैं जिनमें से एक एक हदीस पहाड़ों को हिला सकती है। आप हदीस याद करके सुनाएं और गिरिया करें। मैं जंग के उमूर को संभालता हूं। मेरी गुस्ताखी को माफ करें खाला जान। पैगंबर अकरम से मनकूल अहादीस न दिखने वाली तलवारों की तरह हमारे लश्कर पर आन पड़ी हैं। आज रात हमारा एक नामी गिरामी सरदार ऐसी ही एक हदीस के हाथों अपनी जान धो बैठा है। हम जानते थे खाला जान कि अली की जुबैर से पैदर पे मुलाकात में कोई हिकमत जरूर है। बस उसके कान में कोई ऐसी हदीस या वाकया अली ने डाल दिया कि वो राह से मुनहरिफ हो गया। खाला जान, जुबैर फरार हो गया है। जा रहा हूं और उसका सर काट कर लाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम फकत आंसू बहाओ अस्मा। जुबैर का सर। ओह, मदद करो बहन, मदद करो। वो मार देगा, अपने बाप को मार देगा वो। मामा, मेरे इन हाथों को देख रहे हो सईद? तलवार के निशान पड़े हैं इस पर। जो तलवार मेरी गर्दन काटना चाहती थी खुद टूट गई। ये तेज आंखें रात के अंधेरों में भी दोस्त और दुश्मन के साए तक पहचानती है। मामूली सी हरकत से भी साजिश को भांप लेता हूं। नहीं पूछोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम से ज्यादा नजदीक था? जानना चाहते हो क्यों मैं उम्मुल मोमिनीन का महरम राज हूं? नहीं जानना चाहोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम की खूखाई का ज्यादा हकदार हूं? मेरा जानना या ना जानना किसी चीज को साबित नहीं करता। साबित नहीं करता? अभी साबित करता हूं। तुम अपने दस्ते के साथ उस जगह के मुआफिज थे कि दुश्मन जहां से घुसकर हमारे कल्बे लश्कर तक आ पहुंचा। इसका मतलब या खयानत है या गफलत है या नालायकी। हटाओ अपने हाथ को। मैं जो कर सकता था वो काम मैंने अंजाम दे दिया। दुश्मन की रसाई से मेरी कमजोरी नहीं, दुश्मन की कुदरत साबित हुई है। मैं यही तुमसे उगलवाना चाहता था। कई दिन से देख रहा हूं कि लश्कर से कटे कटे से रहते हो। दांत पीस कर जाने क्या बड़बड़ाया करते हो। इसका क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूं। थक चुके हो या खयानत का इरादा रखते हो? खयानत करने में अभी मेरी नौबत नहीं आएगी। मैं खयानतकारों से थक चुका हूं। शर्म नहीं आती उम्मुल मोमिनीन के सामने बकवास कर रहे हो?
जो तलवार बांध कर जंग के लिए निकलता है वो जंग से कभी नहीं थकता। ये तलवार मैंने खलीफा मजलूम का इंतकाम लेने के लिए बांधी है। तुम कातिल की निशानदही करो, अगर उसकी गर्दन न उड़ा दे तो नामर्द हूं। सुना आपने? सुना? मक्के से कूफे का लंबा सफर तय किया, लेकिन यह भी नहीं मालूम कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। बनी उमैया की जहालत का जुर्म क्या उनकी खयानत से कम है? तुम अब पानी क्यों नहीं पीते कि तुम्हारी प्यास बुझे? इधर उधर की बकते हो। यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा। अपनी जबान को लगाम दे खान। उम्मुल मुमिनीन की मौजूदगी में जबान दराजी मत करो। खलीफा मकतूल ने प्यास के आलम में जान दे दी और तुम अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर पानी पिया करते थे। दफा हो जा, दफा हो जा। ये रही तलवार और ये रहा कमरबंद। हमेशा के लिए जाता हूं। मरवान, खलीफा के कातिल इसी अतराफ में हैं। बेकार अली पर तोहमत लगाते हो। रुक जाओ मरवान, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के लिए आईना हैं। सईद तुम्हारे ही ज़मीर की आवाज अगर सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे को जासूसी का काम सौंपा जाए। मैंने सुना था कि इब्ने अबी तालिब की खिलाफत में कोताह कद और जवान लोगों को अहम मनसब दिए जाते हैं। बहुत खूब। हमारी छावनी को कैसा पाया जवान? उम्मुल मोमिनीन से सिर्फ बात करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि उम्मुल मोमिनीन ना महरमों के साथ हम कलाम होंगी। क्या मुमकिन है? दिल में हसरत है कि तुम्हें बहन की मोहब्बत दे सकूं। पानी लाऊं, मेरे भाई का खाकालू चेहरा धो दूं। अच्छा, इसका मतलब कि अली की नसीहतों ने उम्मुल मोमिनीन के खैमे के सुतून तक को लर्जा दिया है। तो फिर यह सुर्ख बालों वाले ऊंट का किस्सा भी तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। ये बदबख्त आले उमैया हैं जो अपनी जहलत की वजह से दूसरों का साथ देते हैं। ठहरो सईद, ठहरो, दोनों साथ चलते हैं। अरफान, खैर मनाओ कि तुम उम्मुल मोमिनीन की पनाह में हो। मसलहत तो इसी में है कि उनके पास रहकर बर्तन धोते और कपड़े रफू करते। देख रही हो अस्मा, इन मुफसिद शुयूख के परवरदों को देख रही हो? मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक का बेटा, आयशा का हमखून, नामहरम शुमार किया जा रहा हूं और ये नाकारा भेड़ों की रेवड़ महरम तन्हाई है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर हराम ना होता तो खुदाए ला यज़ाल की कसम शर्म के मारे तलवार उठा के अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। शर्म आती है अपनी बहनों को अबू सुफियान के नापाक बेटों के हाथों खिलौना देखो। ये लोग हुकूमत की खातिर अपने सगे भाई का कलेजा चबा जाते हैं। उनके नजदीक उस्मान का कुर्ता, आयशा का मकाम सिक्कों की झनकार के बराबर भी नहीं है। मोहम्मद,
تیروں تلواروں کی دریا سے گزر کر ہماری سرزنش کرنے آئے ہو؟ ضروری تھا آنا میرا اسما. میں علی کے ٹوٹے ہوئے دل کا پیغام لے کے آیا ہوں. جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ جاننا چاہو گی؟ یہ بھولے بھالے سیدھے سے لوگ جو خونخواہی کے چکر میں آ کے اونٹ کے پیچھے نکل پڑے ہیں، ان کے خون کا جواب کون دے گا؟ میرے ساتھ رسالت کی خوشبو سے مہکتی مدینے کی گلیوں میں چلو. سوچو، غدیر خم کے میدان کو یاد کرو بہن. جب رسول خدا کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہو رہی تھی، کس کی آغوش میں سر تھا؟ سوچو للہ، کچھ سوچو. راہ علی کے علاوہ کون سی راہ حق ہے؟ یہ جوان کہاں جا رہا ہے؟ علی کا فرمان ہے مالک کہ ان ظالموں کو کتاب خدا کی دعوت دیں، اسے مار ڈالیں گے. مالک، بابا نے اسے موت کی خبر دے دی. وہ خود اپنی خوشی سے گیا. ایوہ الناس، علی تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم سب آپس میں اب حجت تمام ہوئی. خدا کا شکر ہمیں جہاد نصیب ہوا. جب علی شدت درد سے اپنا گریبان چاک کر لیں تو سمجھو ان کی صلح کی امید ٹوٹ چکی ہے. اے کاش یہ لوگ علی کے درد دل کو سمجھتے مالک. نہیں نہیں محمد، ابھی نہیں. ازدیوں کو جندب جیسا اپنا حریف چاہیے.